اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ مطلب ایمان قبول کر لینے کے بعد ایمان کا جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنی لائف اور اپنی زندگی کو گزارو۔ ہم لوگوں کا جو سیشن چل رہا ہے بیسک لیول اور بیسک انٹروڈکشن آف اسلام میں، ایمان، اسلام اینڈ پلرس آف اسلام کا ٹاپک اس وقت جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے کے کئی سیشنز ہم لوگوں کے ایمان کی ڈیفینیشنز کے اور اسلام کی ڈیفینیشنز کے اور پلرس آف اسلام میں نماز کے ڈیفینیشنز کے اور نماز کی جتنی بھی کائنڈس ہیں، سٹیجز ہیں، قسمیں ہیں، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ذہن میں وہ بات ہوگی بھی کہ ایمان ہمارے لیے ایک بیس ہے۔ ایمان ایک ایسا بیس ہے کہ اگر اس بیس پر ہماری زندگی نہیں رہی اور اس بیس سے ہٹ کر کے ہم نے کوئی سی بھی زندگی گزار لیا تو کامیاب زندگی نہیں ہے، ناکام زندگی ہے۔ اور ایمان کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ ایمان 3 ڈائمنشنز میں پورا ہوتا ہے۔ پہلا تو ہے اٹیسٹیشن ان دا ہارٹ، دل کے اندر توحید کو رکھنا اور دل کو پاک صاف کر کے توحید کو رکھنا، یعنی ونس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کو ایک جاننا، ماننا، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی جاننا۔ پھر جو دل میں ہے اس کو اٹیسٹیشن آف دی ٹنگ، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ظاہر کرنا، اس کی گواہی دینا۔ اور پھر جو ہے اس کا جو پریکٹیکل ایسپیکٹ تھا، جو آؤٹر ڈائمنشن تھا، اٹیسٹیشن بائی لمس، اپنی پوری زندگی اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق گزارنا۔ انر ڈائمنشن ایمان تھا اور آؤٹر ڈائمنشن اسلام تھا۔ ایمان تھیوری اور جو ہے وٹنس اور اقرار کا نام تھا، اسلام پریکٹس کا نام تھا۔ ایوری ایسپیکٹ آف لائف، زندگی کا ہر موڑ اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کا ایک بیسک انٹروڈکشن آپ کو پلرس آف اسلام میں سے کرایا گیا۔ تو شروع کا آپ کو توحید کے بارے میں، توحید میں کون کون سے کلمے ہیں اسلام کے اندر، ان کی کیا وزڈم ہے اور اس کی کیا کوالٹی ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو بتائی گئی۔ کلمہ اینڈ وزڈم بیہائنڈ دیم کے ٹاپک کے اندر یہ ساری باتیں گزر گئی۔ کلمہ طیبہ ورڈ آف پیورٹی کیا ہوتا ہے، کلمہ شہادت ورڈ آف وٹنس کیا ہوتا ہے، کلمہ تمجید ورڈ آف میجسٹی کیا ہوتا ہے، کلمہ توحید ورڈ آف فیتھ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کلمہ رد کفر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایمان مجمل کیا ہوتا ہے، ایمان مفصل کیا ہوتا ہے، پلرس آف ایمان، یہ سارے کے سارے آپ کو بتائے گئے۔ پھر اس کی طرح سے اسلام کا جو دوسرا جو پلر ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ڈیٹیلز آئیں، وزڈم آف صلاح، نماز کا اثر جو ہے اسپرٹ اور روح کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نماز کا تعلق ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے، نماز کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، نماز کتنی قسم کی ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتائی گئیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ اور اسی سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری نفل نمازیں بھی آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، اور نفل نمازوں کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا، تہجد کا تذکرہ، صلاۃ التسبیح کا تذکرہ، اور ایسے ہی جو ہے وہ نمازیں اور وقتوں میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ ذہن کے اندر رکھیں اور اس کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، کیونکہ دہرانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرانے کے لیے کہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اسلام کا سب سے پہلے پریکٹیکل ایسپیکٹ وہ ہے، وہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے سے ایک انسان مسلمان پتہ چلتا ہے۔ اب جو ہے تھرڈ پلر آف اسلام ہے وہ ہے صوم، روزہ۔ روزہ کیا چیز ہے، کب رکھا جاتا ہے، اور اس کی میننگ اور اس کا کیا مفہوم ہے، آج اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، اور لاسٹ میں آپ کے کوشچن آنسرز بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں قرآن میں کہاں تذکرہ ہے۔
تو جب ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو روزے کا حکم ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، رائچیس بن جاؤ، پائٹی اور تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. روزہ ہر قوم کے اندر فرض رہا ہے، اور اسلام میں فرض ہونے سے پہلے بھی مسلمان روزہ رکھتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ 10th آف محرم، 10ویں محرم کو جیوز جو ہیں، جو مدینہ میں یہودی رہتے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ روزہ اس لیے ہم آج کے دن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، جن کو جیوز بھی کہتے ہیں، یہود بھی کہتے ہیں، اور ان کو فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے چنگل سے آزاد کروایا تھا. اس لیے ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی نبی ہیں، اگلے سال سے ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور محرم کا روزہ مسلمان رکھنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ نیکسٹ ایئر ہم 2 روزے رکھیں گے، تاکہ جوز کے اگینسٹ ہو جائے کہ وہ 1 دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھتے ہیں. ہم ان کو کاپی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں. لیکن نیکسٹ ایئر آنے سے پہلے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے. یعنی 18 مہینے ہوئے تھے مدینہ آئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، محرم کے روزے واجب اور فرض نہیں. اب جو چاہے تم میں سے رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے. جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. حدیث میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. There is a zakat on everything and zakat on the body is fasting. ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، چیریٹی ہے، اور جسم کی چیریٹی اور جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. ہم سال کے 12 مہینے میں 11 مہینے ہر جائز چیز کو کھاتے ہیں، کبھی کم کھاتے ہیں، کبھی زیادہ کھاتے ہیں. لیکن پورے سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم اپنے باڈی کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی خواہشات کو روک لیتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور روک کر کے باڈی میں جو ایکسس چیزیں گئی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں فزیکلی. اور اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے اس درد کو بھی محسوس کرتے ہیں جب ہمیں 2-3 بجے کے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے. کام میں رہتے ہیں، ایجوکیشن میں رہتے ہیں، تو پیاس کا احساس ہوتا ہے. اس وقت ہمیں کھانے کی قدر پتہ چلتی ہے، پانی کی قدر پتہ چلتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم 1 مہینے کے اندر ہمیں یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو پھر وہ لوگ جو 12 مہینے اسی طرح سے اسٹرگل کرتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو فضول خرچی سے ہم بچتے ہیں، اور ادھر ادھر چیزوں کو کوڑے کچرے میں کھانے کو پھینکنے سے بچا کر کے ہم غریبوں تک پہنچاتے ہیں. بھوک سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور روزے سے ایموشنز اور جذبات دوسروں کی سروس اور خدمت کے پیدا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان نرم مزاج ہوتا ہے. روزہ رکھنے والا زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، غصے کو کنٹرول میں کرتا ہے کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں روزے سے معلوم ہوتی ہیں، اور روزے کو کس طرح سے رکھنا چاہیے یہ جان کر کے رکھا جائے تو اس کا فائدہ ملتا ہے. آئیے آگے کی سلائیڈز میں اور آگے کی باتوں میں اس کو دیکھتے ہیں. دا تھرڈ پلر، یہاں پہ سیکنڈ غلط ہے. دا تھرڈ پلر آف اسلام از روزہ فاسٹنگ. عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، صاد واو میم. صوم which means holding ourselves back from the something
it is obligatory on every sensible, sane adult Muslim that he or she should abstain from eating, drinking, and sensual pleasures every day. रोजा अरबी में इसको सौम कहते हैं, और सौम की मीनिंग होती है रुक जाना, और उसकी लिटरेरी मीनिंग होती है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर वो शख्स जिसकी उम्र बालिग उम्र हो, यानी 14 साल और उससे ऊपर की उम्र हो, वो मर्द हो या औरत हो, अगर अल्लाह ने उसको अकल दी है यानी पागल और दीवाना नहीं है, तो रोज़ा उसके ऊपर फ़र्ज़ है। और सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लेने का नाम रोज़ा है। फ्रॉम डॉन टू टिल सनसेट फॉर द होल मंथ ऑफ द रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के अंदर, विच इज़ द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। सिर्फ 9वें महीने जिसको रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, उसी में रोज़ा फ़र्ज़ है, बाकी और किसी महीने में रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चाहे चेंज कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। A person not observing roza means fasting without any valid reason is considered to be a weak in his ईमान। बगैर वजह के रोज़ा छोड़ने वाला कमज़ोर ईमान वाला फासिक गर्दाना जाता है, बगैर किसी रीज़न के। आजकल एजुकेशन के अंदर ये बात लाई जाती है कि एग्ज़ाम है या जो है पढ़ाई है, बड़ी मेहनत है, नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। भाइयों और बहनों, याद रखो, न खाने पीने से आज तक जो है रमज़ान के रोज़े के मामले में कोई कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हेल्थ अच्छी होती है। खा खा के मरने वालों की तादाद दुनिया के अंदर इस वक्त ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल से तिल तिल करके मरने वाले, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, और खाने की चिकनाई और खाने की के एक्सेस, इंसान जो खाता है खा खा करके बॉडी के अंदर इतना जहर भर जाता है कि इंसान फिर पूरी ज़िंदगी दवाओं पे गुजारा करता है। लेकिन रोज़ा पाबंदी से रखने वाले और सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने वाले इन बीमारियों से दूर रहते हैं। फ़र्ज़ के साथ साथ नफल रोज़ों को रखने वाले भी बीमारियों से दूर रहते हैं। ये तो हमारे घरों का धोखा है, शैतान के धोखे हैं जो हमारे माँ बाप को धोखे में डालते हैं। और फ़र्ज़ चीज़ बच्चा छोड़ता रहता है, कभी 9th का एग्ज़ाम तो कभी 10th का एग्ज़ाम, कभी 12th का एग्ज़ाम, कभी ये डिग्री वो डिग्री। खाली ज़बान के चटखारी की वजह से दिमाग नहीं लगता, वरना 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे भूखे रखने में कुछ नहीं होता है। जिन लोगों की ज़िंदगियाँ वैसी प्रैक्टिकल गुजरी उनसे पूछ लेना चाहिए। विदाउट एनी रीज़न, ये स्कूल जाना, कॉलेज जाना, एजुकेशन और एकेडमिक्स और पढ़ाई, ये कोई रीज़न नहीं है। विदाउट एनी रीज़न, शरई रीज़न होना चाहिए, यानी सफ़र पे जा रहा है और बीमार पड़ गया, ये सारे रीज़न होते हैं, उसमें भी रोज़ा माफ़ नहीं है, बाद में उसको क़ज़ा करना है। वैलिड रीज़न के बगैर रोज़ा जो छोड़ता है वो फासिक गर्दाना जाता है, यानी एक फ़र्ज़ को मुसलसल छोड़ रहा है, और रोज़ा कंप्लीट किए हुए बगैर मर गया तो एक फ़र्ज़ छोड़ने वाला होगा और अल्लाह की उसकी पकड़ होगी। एंड अ पर्सन हु रिफ्यूज इट्स ऑब्लिगेटरी स्टेटस बिकम्स काफिर। मगर एक शख्स ऐसा है जो रोज़ा रखता भी नहीं है, उसका इनकार करता है कि रोज़ा नहीं फ़र्ज़ है, तो जैसे ही उसने इनकार किया वो काफिर हो जाता है। या ये कहता है कि रोज़ा, या मजाक उड़ाता है रोज़े का, या ये कहता है कि रोज़ा वो रखे जिसके पास खाने पीने की कमी है, हमें क्या कमी है कि हम रोज़ा रखें। नऊज़ बिल्लाह, जो ये कहता है वो काफिर हो जाता है और सख्त उसको अजाब मिलता है। ऐसा कभी जुमला ज़बान से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ा was made obligatory फ़र्ज़ for Muslim 18th month of the migration of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the Medina। हिजरत मदीना के 18 महीने के बाद रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। It is said in the Quran in the Surah of Al-Baqarah ayat number 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। O you believers, fasting is the prescribed obligatory as a must for you। फ़र्ज़ कर दिया गया जैसा कि prescribed even for those before you, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी, so that you may become a pious fearing of Allah, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा बन जाओ, तवाले बन जाओ और अल्लाह की नेमतों को यूं ही बर्बाद न करो। रोज़ा जिस्म की ज़कात है, जैसा कि हदीस पेश की गई इसके पहले कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम। हर चीज़ की एक ज़कात होती है। जब ज़कात का टॉपिक आएगा 4th पिलर ऑफ इस्लाम के अंदर, आप ये पढ़ेंगे या पढ़ेंगी कि ज़कात किसको कहते हैं। मैल कुचैल को, जिस तरह से मैल कुचैल कपड़े में से निकाल कपड़ा साफ शफाफ हो जाता है,
اسی طرح سے دنیا کی دولت آتی ہے، پیسوں کی گندگی آتی ہے اس کے اندر، اس میں اسپریچول گندگی بھی ہوتی ہے، فزیکل گندگی بھی ہوتی ہے۔ جب انسان مال و دولت آتا ہے اس میں سے چیریٹی کرتا رہتا ہے، صدقے نکالتا رہتا ہے، زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی گندگی اور میل کچیل اور مال کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان پورے 11 مہینے کھاتا ہے، کھا کھا کر کے اپنی باڈی کے اندر بہت ساری لالچیں بھر لیتا ہے، اسپریچول طریقے پر، فزیکل طریقے پر، کولیسٹرول اور جو ہے لپڈ اور اس طرح کے زہریلے مادے باڈی کے اندر جم جاتے ہیں۔ تو روزہ ایک مہینے میں ان لالچوں کو، ان فضول خرچیوں کو ہم سے دور کرتا ہے، اسپریچولی پیور کرتا ہے، اور اسی طرح سے باڈی کے اندر کی بھی جو غلط مادے آ گئے ہیں، جو غلط کولیسٹرول جمتا چلا جا رہا ہے، اس کو جو ہیل کر دیتا ہے، اس کو ہائبرنیٹ کر دیتا ہے۔ تو روزہ ہمارے جسم کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ سنت کے مطابق رکھا جائے، ورنہ صحیح دیکھا جائے تو آج ہم اور آپ روزہ سنت کے مطابق نہیں رکھتے، 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتے اتنا روزے میں کھا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نان مسلم بھائی کہا کرتے ہیں کہ پورے دن نہیں کھاتے ہیں تو پوری رات کھاتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے، ورنہ اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ The meaning of this hadith is that the way of zakat of the wealth cleans and purifies wealth in the same way. Roza Som is the zakat for the body. By observing Roza, means obligatory fasting, body becomes free to all disease and sickness. One will also get rid of even the inner disease like lying, jealousy, backbiting, enmity, and animosity, دشمنی، حسد، بغض، جلن، جھوٹ بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں روزے سے دور ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل سے روزہ رکھا جائے اور یہ سمجھ کے رکھا جائے کہ روزہ رکھنے میں زبان سے غلط بات نہیں بولنا چاہیے، دل اور زبان ذہن کو پاک کرنا چاہیے۔ روزہ پیوریفیکیشن کے لیے ہے۔ روزہ جو ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈ کے مطابق رکھا جائے، if we observe the practice of roza as per the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it will be extremely beneficial to cure many diseases and improve immunity of the body against many others. بہت ساری چیزوں سے ہمارا جسم بچ جاتا ہے اگر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سحری جنت سے اور افطاری جنت سے نہیں آ سکتی تھی، کیا آتے تو جبریل علیہ السلام دسترخوان لے کے نہیں آ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا دیتے تو سب کچھ آ جاتا۔ لیکن انہوں نے جس طرح سے روزہ رکھا ہے وہی سنت ہے طریقہ روزہ رکھنے کا، جس طرح سے افطار کیا ہے وہی طریقہ ہے افطار کرنے کا۔ اگر اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری باڈی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ ہم جس طرح سے روزہ رکھتے ہیں ویسے رکھیں گے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ ہم ذرا غور کریں کہ فاسٹنگ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلس آف سنت کے مطابق روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ The life style of the Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم for سحری and افطار was the based on moderation. اعتدال کے اوپر تھی، کھاتے ضرور تھے تھوڑا تھوڑا، لیکن اتنا نہیں کھاتے تھے جیسا کہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں کہ سحری میں کھائے تو 12 بجے تک جلن ہوتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد سے افطاری میں کھا لیں تو پوری تراویح میں ڈکاریں آتی رہتی ہیں، بازو والا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کی مہک آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھاتے تھے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not eat any particular food for سحری، کوئی خاص اس کا آپ کی خوراک نہیں تھی، but he praised the dates، انہوں نے کھجور کو بہت پسند کیا۔ The best سحری of a مومن is the dates، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے بہترین سحری ہے کھجور کھانا۔ کھجور کھانا اور 2 کھجوریں کھا لو، گلاس پانی پی لو، شام کو بھی کم کھاؤ تو باڈی خود بخود ہیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اتنا بھر لینا کہ عورتیں جو ہیں 2 بجے سے اٹھ جائیں 5 بجے تک پکاتی رہیں، نہ ان کو تہجد پڑھنے کا وقت ملے، نہ ان کو قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت ملے، نماز پڑھ کر کے بیٹھ کے برتن دھونے لگیں، پھر بچوں کو اسکول بھیجنے لگیں، پھر شام کے افطاری کے لیے 2 بجے سے پھر کھانا پکنے لگے، پھر برتن دھونے لگے، نہ ان کو تراویح پڑھنے کا موقع، اتنا تھک جائیں کہ تراویح نہ پڑھ سکیں، قرآن نہ پڑھ سکیں، یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے روزہ آسان بنانا ضروری ہے، یہ مزاج لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے it is better for a fasting person to break his fast with the fresh dates، تازہ کھجوروں سے روزہ کھولے، نرم کھجوریں جو تر کھجوریں ہوتی ہیں۔ اگر تر کھجوریں not available، if fresh dates are not available then break the fast with dry dates،
छुहारे से भी खोला जा सकता है, खुश खजूरे से भी खोला जा सकता है, पानी से भी खोला जा सकता है। अबू दाऊद और तिरमिजी के अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से नैरेट किया गया है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ब्रेक हिज फास्ट बाय ईटिंग फ्रेश डेट बिफोर प्रेइंग। मगरिब की नमाज से पहले पहले ताज़ा खजूरें खाकर के रोजा खोला करते थे। अगर इस तरीके से रोजा कोई रखेगा, सोचिए कि अगर रोजा इस तरीके से कोई रखने लगा तो बॉडी हमारी किस तरह से फिजिकल फिट हो जाएगी। डॉक्टर एलन कॉट फास्टिंग एज अ वे ऑफ लाइफ किताब में लिखते हैं कि क्लीनिंग ऑफ टॉक्सिक सबस्ट्रेंट फ्रॉम फास्टिंग, रोजे से जो है हमारे मेदे और दिमाग को मुकम्मल आराम मिलता है। फास्टिंग ब्रिंग्स अ होलसम फिजियोलॉजिकल रेस्ट फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड नॉर्मलाइज मेटाबॉलिज्म। आपको मालूम है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कि रोजा जो है उसके जरिए से हमारा मैदा, हमारा नर्व सिस्टम और को आराम मिलता है और गजा के हजम करने की सिस्टम नॉर्मल हो जाती है। हमारी हालत यह है, हर शख्स मेडिकल साइंस जानने वाला जानता है कि जब भूख लग जाए तब खाना पेट में डालना चाहिए। भूख किस चीज को कहते हैं? भूख एक अलार्म को कहते हैं कि आई नीड समथिंग। जिस्म कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। जब जिस्म कहता है तब दिया जाए उसे, तो मुंह से जो है से एमाइलेज जो निकलता है वहां से हाजमा शुरू हो जाता है। फिर हमारे लीवर में जब चीज जाती है तो वहां पर भी जो है जो लिक्विड निकलता है उससे जो है उससे हाजमा शुरू हो जाता है। फिर हमारा मोशन सही रहता है, हमारी बॉडी ठीक रहती है। हमारा हाल ये है कि जबान के चटखारे में इतना अभी खाया भी, ये वाली गजा हमारे लीवर से निकली कि नहीं, भर दिया, उसके ऊपर भर दिया, ये मशीन परेशान हो जाती है, चलते चलते परेशान हो जाती है और कमजोर पड़ जाती कभी कभी, और कच्ची गजा को ढकेल देती है अंदर। बॉडी खराब होती है, लीवर खराब होता है, पेट खराब होता है, और वो सारी की सारी गजाएं जो हैं फुजले की शक्ल में बाहर निकल जाती। लेकिन रोजा में जब अगर सुन्नत के मुताबिक रोजा रख लिया गया, तो सुन्नत के मुताबिक रोजा रखने में हमारी बॉडी को भूख चाहिए होती है, लेकिन भूख मिलती नहीं है। भूख मिटाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो आसपास की जो चिकनाइयों को जो स्टोर किए रहता है हमारा जिस्म, उसको ले करके हमारे लिए मेटाबॉलिज्म का अमल अंजाम देता है, खून सप्लाई करता है बराबर, और चीज़ों को प्रोटीन वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सप्लाई करता है। उसके ज़रिए से जो भी गलत चीज़ें बॉडी के अंदर आ गई हैं उसको भी हील करने का मौका मिलता है, और ये मशीन को भी जो है रिफ्रेश होने का मौका मिलता है, और ये मशीन भी रिफ्रेश होती है। एलन कॉट ने इस बात को कहा। फिर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर मार्क मैटिसन, हेड ऑफ द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, फास्टिंग आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस एंड अदर मेंटल इलनेस। पाबंदी के साथ सुन्नत के मुताबिक कोई रोजा रखे, यानी रमजान के भी रोजे, उसके अलावा और भी रोजे, तो डॉक्टर मार्क मैटिसन कहते हैं कि इंसान अल्जाइमर यानी भुलाने की बीमारी और इसी तरह से हाथ पैर कांपने की बीमारियों से भी दूर हो जाता है अगर वो बराबर प्रॉपर तरीके पर रोजा वो रखे भी। यही आप देखिए कि जो बुजुर्गान दीन सुन्नत के मुताबिक रखते थे, सुन्नत के मुताबिक रखते थे रोजा, उनकी जिंदगियों को देखा जाए कि 90-90 साल की उम्रें हो गई उनकी, लेकिन उनकी मेमोरी पावर आज भी वैसे ही ताज़ा है, नौजवानों से बेहतर होती है। तो रोजे के बारे में यह है। डॉक्टर मार्क मैटिसन और आगे लिखते हैं, इट इज लाइकली टू बी द बेटर टू गो ऑन इंटरमिटेंट बाउट्स ऑफ फास्टिंग इन विच यू ईट हार्डली एनीथिंग एट ऑल। दिमाग को सबसे ज्यादा फायदा ये पहुंचता है कि इंसान टाइम बाई टाइम वक्तन फवक्तन रोजा रखे और कुछ ना खाए पिए। guardian.co.uk में ये आर्टिकल शाये हुआ था। कुछ ना खाए पिए, बीच बीच में रोजा रखे, तो आप देखिए कि नफल रोजे भी कौन कौन से हैं, आगे उसका तस्करा आएगा। लेकिन इतना खा ले कि हजम होते होते आधा दिन, फिर हजम होते होते तो नुकसान उसका हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल हैं, इससे भी बहुत सारे मेडिकल साइंसेज में फ़ायदा हुआ है। और आप ही के शहर के बहुत मशहूर डॉक्टर जावेद नईम साहब, जो हम सब के बड़े करीबी हैं, आप जानते हैं कि उनका कितना मकाम है, और मैसूर में जो मैसूर हेल्थ हॉस्पिटल्स एसोसिएशन है महान, उसके वो हेड भी हैं, और गैर मुस्लिमीन भी बड़ी उनकी कदर करते हैं। डॉक्टर जावेद नईम साहब ने एक आर्टिकल लिखा था कि प्रॉपर तरीके पर रोज़ा रखने से किस तरह से शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, हार्ट डिसीज कंट्रोल होते हैं, और उनका ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स से छपा था जाकर के। तो दुनिया इस बात को मानती है
لیکن یہ ہے کہ ہم ہی روزہ نہیں رکھتے، ہم جو ہے خالی زبان کے چٹخارے میں کہ روزہ رکھے تو کیسے پڑھائی ہوگی اور کیسے جو ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ پڑھائی کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو سب کچھ دے دیتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو کتنا بھی پڑھ پڑھ کر کے تم جو ہے پنڈت پوتھی پڑھی پڑھی بھیا پنڈت بھیا نہ کوئی، 2.5 اکھر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئی، کہ جو پڑھ پڑھ کر کے کچھ بھی کر لے وہ گیانی نہیں ہو سکتا ہے، وہ انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کے الفاظ 2.5 اکشر پریم کے اللہ کی محبت کے پڑھ لے، وہ سب سے بڑا گیانی اور دانی اور عالم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے نافرمانی کے ساتھ کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے، روزے کو پراپر طریقے پر رکھنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف صوم اور روزہ۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ صوم عربی میں ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں اردو میں روزہ استعمال کرتے ہیں۔ روزہ فارسی زبان سے اردو میں آیا ہے، اور اس میں وہ میننگ ہے کہ روز یعنی دن کے وقت میں ڈیلی صبح سے شام تک جو ہے بھوکے رہنا، یعنی صوم کی میننگ میں ہی روزہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے۔ ٹائپس آف روزہ یعنی صوم کی روزے کی قسمیں۔ نمبر 1، فرض روزہ۔ اور فرض روزے کے بارے میں وضاحت ہو گئی کہ آبزرونگ روزہ is the obligatory a must on every sane and adult Muslim for the entire month of Ramadan۔ رمضان کے پورے مہینے میں چاند دیکھ کر کے رکھنا، چاند دیکھ کر کے چھوڑنا، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر روزہ فرض ہے۔ بلا وجہ روزہ چھوڑنے والا فاسق ہو جاتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے واجب روزہ۔ فرض واجب میں فرق آپ کو اس کے پہلے بتایا گیا کہ فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کو فرض کیا گیا ہے، واجب وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے، واجب روزہ وہ روزہ ہے جن کو ہم نے نیت کیا۔ If a person had vowed before Allah subhanahu wa ta'ala for accomplishment of any job or deed and it fulfilled، اگر ہم نیت کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، نظر مانتے ہیں کہ اللہ میرے یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ مجھے کامیابی مل گئی تو میں روزہ رکھوں گا، یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ اب یہ منت ماننے کے بعد اگر وہ منت پوری ہو جاتی ہے، وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور واجب ہونے کے بعد سے وہ روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن فرض روزے کے برابر اس کا مقام نہیں ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے سوائے عید کے دن، بقرعید اور ایام تشریق کے، یعنی بقرعید اور اس کے بعد کے 3 دنوں کے، اور باقی اور دنوں میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ رمضان میں بھی واجب روزہ نہیں رکھا جا سکتا، رمضان میں صرف فرض روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مسنون روزے، جس کو نفل روزے بھی کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے رکھے ہیں۔ These are the نفل روزہ which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to observe، آپ نے رکھا ہے، and recommended the ummah to observe them، اور امت کو بھی اس بات کی تلقین کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ although it is not a necessary، یہ فرض نہیں ہے، کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، but observing this type of روزہ brings many benefits and rewards، یہ روزہ رکھنا بہت فائدہ دیتا ہے اور بہت انعامات ملتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے پہلے کہا گیا کہ بیچ میں بھی انسان روزہ رکھتا رہے تو اس کی باڈی کے اندر فزیکل ہیلز بھی ہوتی رہتی ہیں، پلس اسپریچول اثر بھی ہوتا رہتا ہے۔ ساتھ میں اس کے پہلے بتایا گیا تھا کہ نفل عبادت کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب فرض عبادت تولی جائے گی تو فرض عبادت کئی طرح کی ہوگی۔ ایک تو ہم دل لگا کے جو فرض عبادت کرتے ہیں بہت اچھی ہوگی، گریڈ 1 کی ہوگی، پاس ہو جائے گی۔ کچھ عبادت ایسی ہوگی جو کٹی پھٹی ہوگی، ٹوٹی پھوٹی ہوگی، دل نہیں لگا، بلکہ ادھر بس ایسے ہی پڑھ لیا، تو وہ کٹی پھٹی عبادت جو ہوگی ہے تو فرض لیکن ڈیفیکٹیو ہونے کی وجہ سے ویسٹ میں جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نفل عبادتیں دیکھو۔ جب نفل عبادتیں ملیں گی تو کہا جائے گا کہ نفل عبادتیں لا کر کے ایکول کر دو، تو نفل عبادتیں ہوں گی تو فرض کے برابر ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے روزے کا بھی معاملہ ہے کہ نفل روزے رہیں گے تو فرض روزے میں کہیں کمی ہو گئی تو اس کے ساتھ ایکول ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ اللہ کے لیے انسان رکھتا ہے۔ نماز دکھاوے کے لیے 1-2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے انسان، لیکن روزہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ سکتا۔ کتنی بھی کوئی طاقت لگا لے مگر وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر کے ایک گھونٹ پانی ضرور پی جائے گا، روزہ وہ توڑ ڈالے گا، لیکن اللہ کے لیے جب رکھے گا تو وہ چھپ کر کے پانی میں ڈبکی بھی لگائے تب بھی حلق سے پانی نیچے نہیں لے جائے گا کہ میں اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ کی محبت رکھنے والا زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہے۔ اس کیٹیگری کے اندر
جو مسنون روزے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 9th and 10th اور 10th اور 11th ڈے آف محرم، محرم کی 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو، جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پہلے یہ واجب تھا، بعد میں رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد یہ روزہ نفل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے آن دا ڈے آف عرفہ 9th ڈے آف دا منتھ آف ذوالحجہ، یعنی عرفہ کے دن 9ویں ذوالحجہ کے دن روزہ رکھنا حاجیوں کو نہیں بلکہ غیر حاجیوں کے لیے۔ نمبر 6 days روزہ آفٹر عید الفطر، عید الفطر کے بعد بھی 6 روزے ہیں جس کو شش عید روزہ کہا جاتا ہے۔ عید کے 6 روزے کہ اگر جو شخص ان روزوں کو رکھ لے، پہلے دن رکھ لے، کنٹینیوس رکھ لے تو سب سے بہتر ہے، پہلے دن رکھ کر کے چھوڑ کر کے پورے جو ہیں عید کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ آن 13th 14th and 15th آف ایوری لونار یعنی اسلامک منتھ، چاند کی 13 14 15 ہر چاند کی تاریخ کو روزہ رکھنا نفل ہے۔ اسی طرح سے روزہ آن منڈے اینڈ تھرسڈے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا بھی نفل ہے اور ان نفل کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اب آئیے اتنا روزے کے بارے میں اتنی بات کرنے کے بعد، چونکہ اب رمضان آ رہا ہے اور رمضان انشاءاللہ 3 یا 4 اپریل سے شروع ہوگا، تو ہم ابھی سے نیت کریں کہ ہمارا ایک بھی روزہ نہ چھوٹنے پائے اور رمضان کو ہم جو ہے ایک اچھی طریقے سے گزاریں۔ اور ٹائٹل اس کا ہے کہ رمضان اے پرفیکٹ ٹریننگ فار اے مومن، ایک ایمان والے کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے۔ بہترین یہ تربیت گاہ ہے، اور بہترین تربیت گاہ کس طرح سے ہے آئیے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دا 3 آمین، 3 آمین۔ اب ذرا سوچئے، ایک بات کا حکم اللہ نے دیا، ایک میسج، ایک پیغام اللہ نے دیا، اور اس میسج کو جبریل امین جو سچے ہیں، جو اپنی طرف سے ایک سنگل ورڈ بھی نہیں بڑھا سکتے، انہوں نے اس میسج کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آخری نبی نے کہا آمین۔ تو آپ سوچئے کہ وہ بات پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب اللہ نے خود کہا تو پوری ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تو وہ بات پوری ہو کر کے رہے گی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھنے شروع کیا، پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور اللہ کا ایک میسج پہنچایا اور کہا کہ وہ ٹو دا پرسن ہو گیٹس دا منتھ آف رمضان اینڈ اسٹل ناٹ بی فارگیون، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبریل نے بد دعا کی، حضرت ہمارے نبی نے آمین کہا، یقینی طور پر وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کو غفلت میں گزارنا ہلاکت کا ذریعہ ہے، رمضان کو بغیر روزے کے گزارنا ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے زینے پر قدم رکھا، دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا آپ نے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ٹو دا پرسن بیفور whom the prophet's name said and he did not say صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام یعنی نبی کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، جس کے سامنے یہ کہا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہ کہے تو ہلاک ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ ٹو دا پرسن who finds his parents or one of them in old age in life and does not allow him to enter paradise by their خدمت، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، جس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں بن گیا، تو برباد ہو جائے وہ شخص۔ تینوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اب ذرا ان تینوں آمین پر پھر سے غور کریں کہ خبر دینے والا کون ہے، آمین کہنے والا کون ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تو وہ ہو کر کے چیز رہتی ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اف بھی مت کہنا، جھڑکنا بھی مت. ماں باپ کی بات بری بھی لگے تو جھڑکنا بھی مت، ان کے سامنے جھڑک کر کے چلے گئے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھینک کر کے چلے گئے، جھڑک کر کے چلے گئے، ترشی کے ساتھ بات کی، ان کی بات سے اونچی بات کی. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی مت، کیونکہ کرو گے تو دنیا میں بھی تمہاری اولاد سے ایسا مل کر کے رہے گا، اور آخرت میں تمہاری تباہی ہوگی، کیونکہ نبی نے آمین کہا ہے. اور ان کے لیے بازو جھکا کر کے رکھنا، جی 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 کر کے رکھنا، اور ان کے سامنے نرمی کے ساتھ پیش آنا. انہوں نے کس طرح سے کیڑے کی شکل میں تمہیں پالا، اس وقت تو کی تکلیف کو تم نہیں سمجھ سکتے. آج تمہارے پاس پاور آ گیا، تمہارے پاس پیسہ آ گیا، تمہارے پاس دماغ آ گیا، تو ماں باپ یا ماں یا باپ میں سے کسی کو تم جھڑکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے سخت اس کے لیے عذاب کا اعلان کیا ہے. دنیا میں بھی یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی کا، اور ماں باپ کو ستانے کا، اور ماں باپ کو تکلیف دینے کا، ان کا دل دکھانے کا عذاب دنیا میں بھی مل کر کے رہتا ہے. اللہ ہماری اور تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ تینوں آمین میں سے ہے. اس میں سے پہلی آمین کون ہے؟ رمضان کا مہینہ. دوسری آمین کون ہے؟ کہ جب نبی کا نام لیا جائے، محمد جیسی آ جائے یا احمد آ جائے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا چاہیے. رمضان کیا ہے؟ منتھ آف مغفرہ ہے. بخاری کی صحیح حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Whoever fast in Ramadan with the intention of the reward in the state of faith, his previous sins are forgiven. جس نے بھی رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کو دل میں رکھتے ہوئے، سنسیئرٹی کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، بری چیزوں سے بچتے ہوئے، غلط باتوں کو بولنے سے بچتے ہوئے، ہر چیز سے بچتے ہوئے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. منتھ آف مغفرہ کے اندر ایک اور کوالٹی دی گئی ہے، ان فی الجنت بابا یقال له ریان فلم يدخل منه احد. کوئی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزے دار کے. Indeed there is a gate in the paradise that's called ریان which no one will enter except the fasting person. سوائے روزے دار کے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. یعنی روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل گیٹ بنایا گیا ہے، جس گیٹ کا نام ریان ہے. اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے یہ، اور اللہ کا اعلان کہاں غلط ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. الصیام لی وانا اجزی بہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاسٹنگ از فار می اینڈ آئی ول ریوارڈ اٹ. روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ اور میں اس کو انعام دوں گا. اور اللہ جب انعام دیں گے تو اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ بس کہے کہ میں تم سے خوش ہوں تو ہر چیز خوش ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اسی طرح سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دا منتھ آف قرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کہ رمضان ہی جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے اندر جو مہمان ہے وہ قرآن ہے، اور اللہ کے مہمان کی جو قدر نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کا مہمان آتا ہے، ہمارے اگر بہن کی نند آ گئی تو ہم سب کچھ چھوڑ کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں کہ ان کی نند کی خدمت ہم کریں گے تو ہماری بہن کی عزت وہاں ہوگی. اگر اس کے سسرالیوں کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری بہن کو تکلیف ہوگی. اللہ کا مہینہ اور اللہ کے مہینے میں مہمان قرآن آ رہا ہے، اس کو بھی نہ پڑھیں، اس کو بھی نہ سمجھیں، اس کو بھی نہ دہرائیں، اس کے لیے بھی وقت نہ نکالیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. دا منتھ آف ریویلیشن آف دا قرآن. This is the month in which the last testament of Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Majid, was sent down and revealed for the guidance of the whole humanity. تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اللہ کا یہ مہمان مہینہ اپنے ساتھ ایک اور مہمان کو لے کر کے آیا ہے. اس مہمان کی قدر نہ کرنا بہت ہی محرومی کا باعث ہے. اس میں ایک اور انعام ملتا ہے، دا نائٹ آف پاور ملتی ہے. اور یہ نائٹ آف پاور شب قدر کہی جاتی ہے، لیلۃ القدر کہی جاتی ہے، تاخرات کہا جاتا ہے اس کو. For those who are the having ایمان، one night has been gifted in this month in which the reward of the worship is the more than the worship of the 1000 months. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ
اور لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس میں قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے اس رات میں کہ اس رات میں ایمان والا اپنے آپ کو قربانی دے کر اس رات کو تلاش کر کے جاگ جاتا ہے اور جاگ کر کے عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے یعنی 84 ایئرس عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو تلاشنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ پورے رمضان میں تلاش ہو۔ اس میں سے بھی اسپیسیفک کہا گیا ہے کہ لاسٹ عشرہ جو ہوتا ہے، آخری جو عشرہ ہوتا ہے، اس میں بھی جو طاق آتے ہیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان میں تلاش ہو تو زیادہ چانسز ہیں کہ مل جائیں گے، اور وہ مل گئی تو 84 ایئرس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس رات میں بھی کوئی غفلت میں رہا، سوتا رہا، اور اس رات میں بھی اگر اس نے غفلت میں زندگی گزارا تو 84 ایئرس جو ہے اس کو لاس ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ اور اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اتنی بڑے بڑے انعام رمضان میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 اسپیشل گفٹس اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو دیتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ کیا پیارا مہینہ ہے! اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو سب کچھ چھوڑ کر کے اس کے لیے لگ جائیں گے۔ ہماری ایجوکیشن، ہمارا اکیڈمکس، ہمارا پروفیشن، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے معاملات اس مہینے کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم گھس جائیں گے کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ چانس ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہم پتہ نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے، کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے جو گفٹ مل رہا ہے اس کی قدر کر لو۔ 5 اسپیشل گفٹ اس کے علاوہ ملتے ہیں۔ ایک گفٹ تو ملا اللہ کی طرف سے قرآن، دوسرا گفٹ ملا نائٹ آف پاور لیلۃ القدر، اسی طرح سے 5 اور بھی گفٹ ملتے ہیں۔ اور اللہ کے نزد یہاں گفٹ میں یہ ہے کہ the smell of the mouth of the fasting person is the more pleasure to Allah سبحانہ و تعالیٰ than musk and amber۔ مشک و عنبر سے بہتر روزے دار کے پیٹ کی بھوک کی وجہ سے جو باس نکلتی ہے اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے لیے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ The fish pray till iftar for the fasting person، ایک روزے دار کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی افطار تک دعا کرتی ہیں۔ نمبر 3، heaven is the decorated every day for روزے دار کے لیے ہر دن جنت سجائی جاتی ہے۔ ریبیلیس شیطان اور امپریزنس، سرکش اور باغی موٹے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تھوڑی سی انسان محنت کرتا ہے تو اس مہینے میں تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ اور اگر انسان نے کوشش نہیں کیا تو آج دیکھا جائے جس طرح سے پیٹ بھرنے کے چکر میں رمضان میں ہم ہی سب سے بڑے شیطان بن جاتے ہیں۔ لڑائیاں جتنا رمضان میں ہوتی ہیں اتنی لڑائیاں عام دنوں کے اندر نہیں ہوتی، کبھی افطاری کو لے کے، کبھی برتن کو لے کر کے، کبھی چیزوں کو لے کر کے، تو شیطان موٹے بند کر دیے جاتے ہیں۔ Forgiveness is done on the last night، اور جب روزے دار اکارڈنگ ٹو سنہ روزے کو گزارتا ہے تو لاسٹ نائٹ میں جو چاند رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس لیلۃ الجائزہ میں نارملی ہم بازاروں میں بھاگ جاتے ہیں عید کی تیاری کے لیے اور جو ہے نمازیں بھی چھوڑ ڈالتے ہیں۔ ایسے وقت میں انعام بٹ رہا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پورے سال سلیبس اچھا کیا، سلیکشن ہو گیا گولڈ میڈلسٹ کے لیے، اور گولڈ میڈل والے لے کے تلاش رہے ہیں اور گولڈ میڈل لینے والا غائب ہے۔ یہی حال ہوتی ہے عام طور پر ہم مسلمانوں کی کہ نائٹ آف پاور آخری 10 راتوں کے اندر خوب بازاروں میں جا کر کے ٹہلتے ہیں، یہ کپڑے وہ کپڑے، یہ گوٹے وہ لچکے، اور اس کے بعد سے 84 سال کو لاس کر دیتے ہیں۔ اور آخری رات میں، چاند رات میں بیٹھ کر کے اللہ کے دربار میں کچھ مانگنا چاہیے، انعام بٹ رہا ہوتا ہے، اللہ دیتے ہیں اس رات کے اندر، تو اس رات کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا کون سا بیوقوف ہوگا جو ضائع کر رہا ہوگا، اس کو آپ سمجھیں۔ 5 اسپیشل گفٹ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور 5 امپورٹنٹ عمل بھی ہم کو کرنا چاہیے اس کے اندر۔ 5 اہم عمل ہم سب کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، فاسٹنگ سنسیئرلی فار دا ہول منتھ، پورے رمضان میں اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں۔ ارینجنگ قیام لیل مینس تراویح کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ریسائٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن کی پابندی سے تلاوت کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کا دور مکمل ہی ہو جائے، لیکن جتنا ہو سکے پابندی کے ساتھ، چاہے 1 آیت یا 2 آیت ہی کیوں نہ ہو، کریں۔ اور بہتر ہے کہ قرآن مجید کا دور مکمل کریں، اس میں دکھاوے نہ کریں، اور کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایٹ لیسٹ کم سے کم چھوٹی صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
پھر اس کے بعد آسکنگ مغفرہ فار یور سنس، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا واسع المغفرہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، خوب مغفرت کی دعا کریں، پلینٹی آف سمپتھی اینڈ چیریٹی، اور اسی طرح سے ہمدردی دکھائیں، معاف کریں لوگوں کو، اور جو کچھ بھی ہو اس کو دیتے رہیں، ایسے نہیں کہ آ رہے ہیں پیکٹ بانٹ کر کے سیلفی لے کر کے، نہیں، چپکے سے اپنے غریبی رشتہ داروں تک پہنچ کر کے خاموشی کے ساتھ اس طرح سے دیں کہ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے، اور کوئی دکھاوا نہ کریں۔ جتنا بھی خاموشی کے ساتھ دیں گے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، 10 گنا واپس فرمائیں گے۔ تو یہ چیزیں تھیں رمضان اور روزے کے تعلق سے، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ روزہ جو ہے اسلام کے 3rd پلر کے اندر شمار ہوتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے روزہ، اور روزہ نماز کے بعد اس کی اہمیت ہے، اور ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی سے اس کی تیاریاں کریں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، رمضان سے پہلے پرچیزنگ اور خریداری کر لیں۔ 20 دن کے اندر اگر فیشن اولڈ بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اگر لیلۃ القدر گزر گئی، لیلۃ الجائزہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پلٹ کے آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو صحیح طریقے سے روزے کو سمجھنے اور روزے کو صحیح طریقے پر ہمیں رکھنے اور سنت کے مطابق رکھ کر کے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔